گرامی سے سبکن شجاعت، دلیری، ہمت اور حق بات کہنے پہ بے شک اپنے ناراض ہوں، یہ سیکھا۔ اور اس کے علاوہ میں نے ہزاروں مرتبہ نہیں اگر تو 20 مرتبہ ان کے زبان سے یہ لفظ سنا کہ فلاں کے حالات دیکھ کر میں رات رو پڑا۔ گویا درد دل ہو، فیاضی ہو، محبت ہو، یہ تمام مکارم تھے جو میرے والد گرامی نے ایک غیر محسوس طریقے سے ہم میں منتقل کیے۔ اور ان سب سے بڑھ کر شاہ صاحب جی، یہ تو احباب تمام جانتے ہیں، سب سے بڑھ کر جو اس میں میرے لیے اعزاز اور میرے والد صاحب کے لیے اعزاز ہے کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام کا نام مبارک اتنی مرتبہ پڑھا نہیں جتنی مرتبہ میرے والد گرامی نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا ہزاروں مرتبہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کا نام، پانچ تن پاک اور ان کے خانوادے کا نام وہ لکھا کرتے تھے، اور آخری 10 سال صرف ان کا یہ شغف تھا کہ وہ صبح سے شام تک کلمی نسخے جو ہماری کنبہ قبیلہ اور برادری کے وہ لکھ کے تمام لوگوں کو وہ پوسٹ کیا کرتے تھے۔ تو زندگی کے اندر بے ثباتی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ اس حوالے سے مختلف شعراء نے بھی اس پر قلم آزمائی کی ہے، اور علامہ کہتے ہیں کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناب، جاویداں پہ ہمدواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اور غالب کہتے ہیں کہ جاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور ہمارا تعلق قبیلے کا تعلق چونکہ آزاد کشمیر سے ہے، اور رومی کشمیر کہتے ہیں میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف میرپور میں جن کا مزار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مان نہ کریو روپ گھنے دا، زندگی کی بے ثباتی کے حوالے سے، مان نہ کریو روپ گھنے دا وارث کون حسن دا، صدا نہ ریسن شاخاں ہریاں، صدا نہ پھل چمن دا، صدا نہ بھور ہزاراں پھرسن، صدا نہ وقت امن دا، صدا نہ رست بازاریں وکسیں، صدا نہ رونق شہراں، صدا نہ موج جوانی والی، صدا نہ ندیاں لہراں، صدا نہ تابش سورج والی، جوں کر وقت دوپہراں، صدا نہ لاٹ چراغاں والی، صدا نہ سوز پتنگاں، صدا اڈاراں نال کتاراں، ریسن قد کلنگاں، صدا نہ ہتھ مہندی رکھتے، صدا نہ چھنکن ونگاں، صدا نہ چھوپے پا محمد رل مل بینا سنگاں، اور سنگ دے ساتھی لدی جاندے اساں بھی ساتھ لدانا، ہتھ نہ آوے پھر محمد جائیں وقت بہانا۔ یعنی وقت کے گزرنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ انسان کا اس پہ تصرف موجود نہیں ہے۔ علامہ نے اپنی ایک نظم ہے زمانہ، اس میں بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور تیرا ہے یا میرا، نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ اور اسی کو فارسی میں شیخ سعدی نے کہا ہے کہ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، مقبوضہ کشمیر کے کسی نامعلوم شاعر کا یہ شعر ہے کہ سرگی ویلے اٹھ فقیرہ دیگر ویلے اٹھ فقیرہ سرگی ویلے ٹھنڈو سی، دیگر ویلے اٹھ فقیرہ سرگی ویلے ٹھنڈو سی، مصری دے وچ سسری دے وچ من پکایا او بھی مصری کھنڈو سی۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ صدا نہ سیاں سیس گداون، صدا نہ سرخی لانی، صدا نہ ہاتھ مہندی رتے، صدا نہ چھنکن ونگاں، صدا نہ چھوپے پا محمد رل مل بینا سنگاں، صدا نہ سیاں سیس گداون، صدا نہ سرخی لانی، اور لاکھ ہزار بہار حسن دی خاکوں وچ سمانی، اور لا پریت محمد جستی جگ چ رہے کہانی، مگر شکاری کرے تیاری باغ چریں دیاں ہرنا، جو چڑھیا اس ٹہنا اوڑک، جو جمیا اس مرنا، اور کچھ وسانا سائے دا مان پھیر کی کرنا، اور جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر وچ ترنا، اور لوئی لوئی پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔
شاہ صاحب آخری کتاب میں محسن نقوی صاحب کا نعتیہ آپ کے سامنے عرض کر کے پھر آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ اس بزم کو نور مصطفیٰ سے معطر و مطہر و منور کریں. اور اس سے پہلے میں دیگر باتوں میں مشغول ہو گیا. میں اپنی یہ خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب میں پاکستان میں تقریباً تمام نعت خوان ملک صاحب راول ٹاؤن میں ہم نے بلائے, لیکن شاہ صاحب کا جو اسلوب ہے, جو طریقہ ہے, وہ بالکل بے لوث ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمرشلائزیشن نہیں ہے. تو ہمارے لیے نہ صرف جو ہمارے قریب کے سلف ہیں نعت خوان, وہ خاص نعت خوانی کی طرز موجود ہے, بلکہ اس کے اندر خلوص نیت بھی ہے اور کسی حوالے سے اس ذاتی طور پر کمرشلائز نہیں ہے. تو میں یہ خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے قدوم میمرت نزول سے ہمارے اس گھر کو رشک ارم بنایا. تو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دشت, یہ دریا, یہ مہکتے ہوئے گلزار, اس عالم امکان میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا. ایک جلوہ تھا سو گم تھا ہیجا بات عدم میں, ایک عکس تھا سو منتظر چشم یقین تھا. اے شاکر و مشکور و شکیل شب